بال اترنے کی وجوہات کیا ہیں؟ بنیادی طور پہ جو بال اترنے کی وجوہات ہیں وہ مردوں میں مختلف ہیں، عورتوں میں مختلف ہیں، لیکن چند ایک وجوہات ہیں جو کہ کامن ہیں، لیکن دو چار وجوہات ایسی ہیں جو کہ الگ الگ ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ پہلے جو کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے مردوں کا، یہ زیادہ تر جو مردانہ گنج پن ہے، جس کو مردانہ موروثی گنج پن یا میل پیٹرن بالڈنس کہتے ہیں، یہ مردوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات ہیں آپ کی جینز میں، موروثیت میں والدین سے جو کریکٹرز ملتے ہیں وہ ہے۔ تو اس لیے اکثر مریض آ کے مجھے یہ پوچھتے ہیں جی میرا کیا قصور ہے؟ میں کہتا ہوں یار آپ نے اپنے والدین ہوش مندی سے یا عقل مندی سے چننے تھے۔ تو وہ ہنستے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا بس اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ ایسا معاملہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ بے بس ہیں۔ آپ کو جو موروثیت میں جینز ملے ہیں یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بنیادی طور پہ جو مردانہ گنج پن ہے، میں اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر دوں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو بالوں کی جڑیں ہیں ان میں ڈیفیکٹ موجود ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کے جو مردانہ ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون، اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے DHT، وہ جا کے آپ کے بالوں کی جڑوں پہ، آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے لاک اینڈ کی میکنزم ہے، ایک تالا ہے، اس کی چابی آپ کا وہ ہارمون ہے، تالے کا وہ جو ہے وہ بال کی جڑ میں موجود ہے۔ جب وہ چابی جا کے تالے کو لگتی ہے تو بال اتر جاتے ہیں۔ مردوں میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ مردانہ موروثی گنج پن ہے یا میل پیٹرن بالڈنس ہے۔ لیکن اب چونکہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، اوور 100 and 200 ایئرس اس پہ اتنی ریسرچ ہو چکی ہے کہ اب آپ کے اگر بال اتر رہے ہیں تو اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ آن ٹائم اپنے ہیئر اسپیشلسٹ یا اسکن اسپیشلسٹ کی، جس کی ٹریننگ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجری میں ہوئی ہے، اس کے پاس جائیں گے تو وہ اس کی ٹریٹمنٹ کر دے گا۔ جو خواتین ہیں اس میں بالوں کے اترنے کی جو وجوہات ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہیں، جس میں ٹاپ آف دی لائن جو ہے وہ ہے انزائٹی اینڈ اسٹریس۔ خواتین میں بڑی وجہ انزائٹی اور اسٹریس ہے۔ اس کے بعد ان میں جو بال اترنے کی وجہ ہے وہ ہے پوسٹ مینوپازل ہیئر لاس۔ پوسٹ مینوپازل ہیئر لاس میں بھی بال اترتے ہیں، یا اس سے آپ دوسرا کہہ لیں پوسٹ پارٹم ہیئر لاس۔ پوسٹ پارٹم ہیئر لاس وہ ہے کہ جس وقت خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں اس وقت ان کی جو ہارمونل چینجز ہیں باڈی کے اندر، وہ نارمل جو بالوں کا سائیکل ہے اس کو برقرار نہیں رہنے دیتے۔ ہمارے نارمل بالوں کا سائیکل کیا ہے؟ یہ ہے ایناجن، کیٹاجن، ٹیلوجن۔ ایناجن میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے بال ہیں وہ کنٹینیوسلی گرو کر رہے ہوتے ہیں۔ کیٹاجن میں بال آپ کے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، اور ٹیلوجن میں ریسٹنگ سٹیج میں ہوتے ہیں۔ کیٹاجن میں بال اتر جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو نارمل سائیکل ہے یہ آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہارمونل انفلکس کی وجہ سے بال اترتے نہیں ہیں۔ جس وقت پریگننسی اوور ہو جاتی ہے تو وہ نارمل سارے ہارمونز واپس چلے جاتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ۔ بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو ایک دم سے بال اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ تمام بال جو پہلے رکے ہوئے تھے وہ نارمل سائیکل میں نہیں اتر رہے تھے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چاہوں، جو ہمارے سر پہ بال ہیں ان کا ایک نارمل سائیکل ہے۔ آپ کے 90% بال ہر وقت گروتھ کی سٹیج میں ہوتے ہیں، ان میں سے 8% بال آپ کے ریسٹنگ سٹیج میں ہوتے ہیں، اور 1 to 2% بال اترنے والی سٹیج میں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 1 to 2% ہے جو وہ اس وقت بڑھ کے 8 to 10% پہ پہنچ جاتا ہے، بال ایک دم سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خواتین بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہمارے شاید سارے بال اتر جائیں گے۔ لیکن ان کو پھر ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہیئر اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، وہ ان کو گائیڈ کریں گے۔ اگر کوئی ساتھ اور مسئلہ ہے تو اس کو بھی ٹریٹ کریں گے، اور ساتھ اس کو بھی ٹریٹ کریں گے، اور وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ خواتین میں جو بڑی وجہ ہے اترنے کی، یہ میں بتاتا چلوں، وہ یہ ہے انیمیا۔ آپ کی پریگننسی کے دوران خواتین اتنی کیئر نہیں کرتی۔ ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں ویسے بھی انیمیا بہت زیادہ ہے۔ انیمیا کیا ہوتا ہے؟ خون کی کمی۔ پریگننسی کے دوران یا ویسے خوراک کا ٹھیک استعمال نہیں کیا جاتا۔ ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ کا یہاں پہ زیادہ تصور موجود نہیں ہے کہ ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بال اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کو پراپر ٹائم پہ آپ ٹریٹ نہیں کریں گے تو یہ آپ کا مسئلہ بڑھتا جائے گا۔ اب کچھ وجوہات ہیں جو کہ مردوں اور عورتوں میں کامن، میں ان کی طرف آؤں گا، جو کہ ان میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں، خوراک کی کمی۔ زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے ہیلدی اور بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو وجوہات ہیں ایکسیڈنٹل ہیں، کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں سر پہ چوٹ آ گئی، اس سے ہو گئی، یا خدا نخواستہ الیکٹریکیوشن، یہ کسی کرنٹ لگنے کی وجہ سے سر میں ہو گیا۔ اس کے علاوہ کچھ سرجری ہوئی، اس سرجری کی وجہ سے سر پہ کچھ سکار اتنے زیادہ آ گئے، اس سے بال اتر گئے۔ پھر کچھ بیماریاں ہیں، وہ سر میں وہ آٹو امیون ہے، آپ کے امیون سسٹم میں پرابلم ہے، اس کی وجہ سے سر میں کچھ بالوں میں بیماریاں آ جاتی ہیں جو کہ بالوں کو مستقل اتار دیتی ہیں۔
جب بھی کبھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سر کے بال کم ہو رہے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو آپ فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جائیں. اگر جلدی اس کا آپ تشخیص ہو جائے گی تو وہ بال آپ کے مستقل اترنے سے بچیں گے، وہاں پہ انٹرونشن کر دی جائے گی. پھر اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ہیں جن کا تعلق آپ کی دوائیوں سے ہے. آپ کچھ دوائیاں ایسی کھا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بال اتر جاتے ہیں. اس کے علاوہ اینڈ پہ آپ ریڈیشنز ہیں، اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کینسر ہو گیا ہے، اگر وہ ریڈیشنز لگتی ہیں اس کی وجہ سے بال اتر جاتے ہیں، یا جو اینٹی کینسر ڈرگز ہیں ان کی وجہ سے بھی بال اتر جاتے ہیں. یہ میں نے موٹی موٹی بڑی بڑی وجوہات جو کہ جنرل پبلک کو جاننا ضروری ہیں، یہ میں نے وہ بتا دی. یہ جی زیادہ تر میتھس ہیں. یہ ہوتا یہ ہے انفارچونیٹلی کہ ہمارے یہاں پیچھے سے وہی جو ہمارا انڈو پاک کا یہ جو خطہ ہے، اس میں یہ بہت زیادہ میتھس اس لیے ڈیولپ ہوئے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پچھلے 100 سے 200 سال میں یہاں پہ اتنا کوئی بہت زیادہ اس پہ توجہ نہیں دی گئی. وہی جو پرانے جو کہ باقی دنیا 500 سال پہلے 400 سال پہلے چھوڑ چکی ہے، ان سارے میتھس کو جو اندازے تھے کیا سرائیاں تھیں. چونکہ یہاں ایجوکیشن نہیں آ سکی ریسرچ نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے سوائے ایک مخصوص طبقے کے جو پڑھا لکھا ہے، جن کو پتہ لگ گیا، جن کو اویئرنیس آ گئی، اس کے علاوہ جو ہماری جنرل پبلک ہے نہ تو ان کے پاس افورڈیبلٹی ہے کہ وہ کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں. پھر کیا ہوتا ہے، سنی سنائی باتیں، جو ایک سیانہ ہے جس نے کہیں سے بات سنی اس نے اپنی بات کر دی، اس سے آگے جنرل پبلک میں پھیل گئی. تو یہ تمام میتھس ہیں، ان میں کوئی سائنٹیفک حقیقت نہیں ہے. ہاں مائنر رول ضرور ہوتے ہیں. وہ کیا ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایسا شیمپو یوز کر لیا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ مضر سے کیمیکلز ہیں، وہ بالوں کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. اگر آپ پانی کو استعمال کریں جس میں ہیوی میٹلز ہیں، جس کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے پانی کی، آپ کسی ایسے علاقے میں چلے گئے ہیں جہاں پانی اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، وہ شیورلی آپ کے بالوں کا وہ ٹیکسچر نہیں رہنے دے گا، بال میں وہ شائن نہیں رہنے دے گا. لیکن ان ساری چیزوں کا تعلق ڈیمیج سے ہے، اس کا تعلق لاس سے نہیں ہے. لاس اور چیز ہے، ڈیمیج اور چیز ہے. لاس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بال جڑ سے اتر جائے، آپ کا بال جڑ میں موجود نہ ہو. وہ میں نے آپ کو جو پہلے وجوہات بتائی ہیں وہ تمام وجوہات ہیں ہیئر لاس کی. ڈیمیج کیا ہے، آپ کوئی ایسی چیز بال پہ لگاتے ہیں، چاہے وہ گرومنگ کی ہے، چاہے وہ کوئی اور چیز ہے، وہ آپ کے بال کے سٹرکچر کو بیسیکلی تباہ کر دیتی ہے یا ڈیمیج کر دیتی ہے. اس لیے یہ زیادہ تر میتھس ہیں. میرے تمام ویئرز کو یہ میسج ہے کہ بجائے ان ٹوٹکوں میں پڑھنے کے، ان میتھس پہ پڑھنے کے، اپنا پیسہ بھی ضائع کرنے کے، ٹائم بھی ضائع کرنے کے، اور ذہنی اذیت بھی. کیوں؟ جب آپ ایک کام کرتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ مجھے اس چیز سے فائدہ ہوگا اور اس سے فائدہ نہ ہو، تو انسان ایک سائیکولوجیکل اس کی میں سے گزرتا ہے، ٹراما میں سے. تو اس کی بجائے آپ اپنے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن، ہیئر اسپیشلسٹ یا اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو بہت زیادہ بہتر گائیڈ کر سکیں گے. جی یہ بنیادی طور پہ نا، یہ جتنی چیزیں ہیں، دہی لگانا، انڈا لگانا، یہ باقی چیزیں لگانا، پیاز میں بعد میں آتا ہوں. پیاز بیسیکلی افیکٹو ہے بعض کیسز میں، لیکن وہ میں بتاتا ہوں. بنیادی طور پہ یہ گرومنگ پروسیجرز ہیں. آپ بال سر پہ دہی لگائیں گے، اس کا اپنا ایک موئسچرائزنگ افیکٹ ہے. انڈا لگائیں گے، اس میں پروٹین ہے، موئسچرائزیشن. وہ بال کے اوپر کوئی لیئر، تھن سی لیئر چھوڑ جاتے ہیں موئسچرائزر کی، اس سے بعض دفعہ بالوں میں شائن آ جاتی ہے. یہ بنیادی طور پہ گرومنگ پروسیجر ہے. میں اس کی مثال یہ دوں گا کہ آپ کے سامنے دیوار ہے، وہ دیوار پہ آپ کوئی نیا پینٹ کریں گے تو اس کا مضبوطی سے کوئی تعلق نہیں ہے، دیوار خوبصورت ہو جائے گی. اسی طرح آپ اس طرح کے جو ٹوٹکے کرتے ہیں وہ گرومنگ سے تعلق ہے. بال شائن کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بال بہتر نظر آنا شروع ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بال کی مضبوطی سے یا اترنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آتے ہیں پیاز کے پانی کی طرف. بنیادی طور پہ یہ اس کا جو پانی ہے وہ اریٹنٹ ہے اسکن پہ. ایک دو بیماریاں ایسی ہیں جیسے کہ بال چڑھ ہے، جس میں بال امیون سسٹم میں ڈیفیکٹ آ جاتا ہے اور آپ کے پیچی ہیئر لاس ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بال چڑھ. وہ ہو جاتا ہے، اس میں واقعی یہ کارگر ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ لگاتے ہیں، بال آ جاتے ہیں، لوگ پھر اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں کہ سارے ہی بیماریاں، سارے ہی مسئلے جن میں بال اتر رہے ہیں وہ اس پیاز کے پانی سے آ جائیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے انفارچونیٹلی. وہ اس مخصوص اگر بیماری میں بال چڑھ میں اگر آپ لگائیں گے اس پیاز کے پانی کو تو وہاں تو بال آ جائیں گے، لیکن باقی مسئلوں میں بال نہیں آئیں گے واپس. تو اس لیے بہتر یہ ہے، میرا پھر ہر کوشچن پہ میرا الٹیمیٹلی میسج یہی جاتا ہے کہ اس کا بیسٹ یہی ہے کہ آپ اپنے اسکن اسپیشلسٹ، ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن یا ڈرماٹولوجسٹ یا آپ ہیئر اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، وہ آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے.
میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اپنے تمام ویورز کو کہ یہ جتنی مصنوعات ہیں کاسمیٹک مصنوعات یہ بعض دفعہ ہیئر ڈیمیج کرتی ہیں، ہیئر لاس میں بھی رول پلے کر سکتی ہیں، اسپیشلی جو گرومنگ پروسیجرز ہیں جس میں آپ کے بال اسٹریٹ کیے جاتے ہیں جس کو ری باؤنڈنگ کہتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف قسم کی ڈائی کے جو گرومنگ پروسیجرز ہیں جن میں کیمیکلز یوز ہوتے ہیں، اس کو بڑی احتیاط سے، اور اگر تو آپ ونس اپون اے ٹائم اگر 2-4 سال بعد کبھی کرواتے ہیں تو وہ اتنا ڈیمیجنگ افیکٹ نہیں دیتے، لیکن اگر آپ بہت فریکوینٹلی بالوں کو اسٹریٹ کر رہے ہیں، بالوں پہ کیمیکلز یوز کر رہے ہیں تو یہ بالوں کے لیے بہت ڈیمیج کرتے ہیں۔ اور جتنی بھی آپ مصنوعات یوز کریں، شیمپوز، اس طرح کی چیزیں، تو کوشش کریں تو جن میں منیمم کیمیکلز ہوں، جو زیادہ تر نیچرل پروڈکٹس ہیں، ان پہ اگر آپ اس کو اپنے آپ کو شفٹ کریں گے تو آپ کا زیادہ بال بہتر رہے۔